نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک ویڈیو چلتی چلاتی مجھ تک پہنچی اور جس صاحب نے وہ ویڈیو مجھے پہنچائی اور اس نے مجھ سے اس کے جواب کا مطالبہ بھی کیا، تو میں نمبر 1 سنت رسول کا دفاع کرتے ہوئے کہ اس صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس کے ان تمام دلائل کا جو صحیح طور پہ شرع میں اس کا ثبوت ہے، اس کے بدلے مقابل اس کا بیان کروں گا۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو میں ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں یہ کسی شخصیت کسی دوسرے کے دفاع میں نہیں ہے، صرف اور صرف سنت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامت، جن کی یہ تفسیر ابن عباس ہے، آپ اس اپنی تفسیر کے اندر یہ نبی پاک کے صحابی کی تفسیر ہے اور اس کو اہل حدیث حضرات سعودی عرب انہوں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے۔ اس کا پیج نمبر 212 ہے۔ اس کے اوپر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا اللہم علمہ بالقرآن، اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے، جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، رسول اللہ کے صحابی، ان کی تفسیر ہے، فرماتے نماز میں رفع الیدین۔ اب یہاں پہ کہیں گے آپ پہلا رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان یتیم العلم احباب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اصول الشاشی پڑھ لیتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ فی کس کے لیے آتا ہے اور فی کا استعمال کس محل میں ہوتا ہے۔ جو تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، اور سرکار نے منع نماز کے اندر والے کی فرمائی ہے۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، اگر عربی زبان کا آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہو تو ابھی آپ نے اس کی پہلی جو دلیل تھی اس کا ملاحظہ کیا کہ وہ صاحب جو تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی آتی ہے اس سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خشوع سے مراد کیا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانچیں گے کہ یہ جو اس نے اپنے اس مسلک، اپنے اس عقیدے، اپنے اس نظریے کی بیس جس کتاب کی دلیل سے بنایا ہے، آیا کہ وہ کتاب کس پائے کی آیا کہ اس سے دلیل لینا ثابت صحیح ہے یا کہ نہیں۔ تو یہ جو تفسیر ہے، تفسیر تنویر المقیاس المعروف کی تفسیر ابن عباس، جو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جس تفسیر سے اس نے دلیل پیش کی، اس تفسیر کا 3 راویوں پہ اعتماد ہے۔ سب سے پہلا راوی اس میں ہے محمد بن صاحب کلبی، جو کہ متروک اور کذاب راوی ہے، جیسے کہ احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ مجھے مروان بن محمد تاتری نے کہا کہ تفسیر القلبی باطل، ان کے قلبی کی تفسیر جو ہے وہ باطل، دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271۔ اور ایسے ہی قرہ بن خالد سدوسی کہتے ہیں کہ کانو یرون ان القلبی یصرف یعنی یکذب، وہ بیان کرتے ہیں کہ محدثین قلبی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جو قلبی ہے یہ جھوٹ بولنے والا راوی ہے،
دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271۔ اور ایسے ہی سلیمان بن طرخان تیمی کہتے ہیں کانا بالکوفۃ کذابان احدہما الکلبی، کہ کوفہ میں 2 کذاب تھے، ان میں سے ایک وہ کلبی ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ اور ایسے ہی زید بن حباب کہتے ہیں کہ سمعت سفیان الثوری یقول عجبا لمن یروی عن الکلبی، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ان حضرات سے ہوتا ہے کہ جو کلبی سے روایت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ اور ایسے ہی یحییٰ بن معین کہتے ہیں الکلبی لیس بشیء، یہ جو محمد بن صاحب کلبی ہے یہ کسی پائے کا آدمی نہیں ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ اور ایسے ہی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ دیکھیے سنن دارقطنی حدیث نمبر 4472۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اسے متروک قرار دیا ہے۔ دیکھیے السنن الکبری جلد 7 صفحہ نمبر 123۔ اور ایسے ہی حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے کذاب لکھا۔ دیکھیے الموضوعات جلد 1 صفحہ نمبر 47۔ اور ایسے ہی صفحہ نمبر 373۔ اور ایسے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ اور حافظ ابن سید الناس کہتے ہیں اما ابن الکلبی مضاعف عندهم وروایته عن ابی صالح عن ابن عباس مخصوصا بمزید تضعیف۔ حافظ ابن سید الناس کہتے ہیں یہ جو کلبی ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور جو روایت کلبی ابو صالح عن ابن عباس کے طریق سے بیان کرے گا وہ مخصوص ضعف کی زیادتی کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے عیون الاثر جلد 1 صفحہ نمبر 318، نصب الرایہ جلد 3 صفحہ نمبر 43۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکلبی متروک، جو کلبی راوی یہ متروک ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 33۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 220۔ اور علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ جو محمد بن صاحب الکلبی راوی ہے ضعیف بالاتفاق منسوب الی الکذب، کہ اس کے ذوق پہ محدثین کا الجرح و تعدیل کے ائمہ کا اتفاق ہے، اور یہ ایسا راوی جو کہ جھوٹ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ نمبر 101۔ اور ایسے ہی اسے متروک بھی لکھا ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ نمبر 169۔ اور امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں جو کلبی راوی ہے یہ کذاب ہے۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 476۔ تو یہ تھا اس تفسیر کا پہلا راوی محمد بن صالح الکلبی، کہ جس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے ائمہ کا یہ موقف ہے یہ کذاب اور متروک راوی ہے۔ اور اس تفسیر کو جو دوسرا مرکزی راوی وہ ہے ابو صالح جو کہ کلبی کا استاد ہے۔ تو اس کے بارے میں کلبی خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو صالح نے کہا کل ما حدثک فہو کذب، کہ جو بھی میں تجھ کو بیان کروں گا وہ جھوٹ ہوگا۔ دیکھیے الکامل ابن عادی جلد 6 صفحہ نمبر 2128۔ اور ایسے ہی السنن الکبری البیہقی جلد 7 صفحہ نمبر 123۔ اور خود کلبی اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے، خود کلبی کہتا ہے کل شیء محدث عن نبی صالح فہو کذب، کہ جو کچھ بھی میں تجھے ابو صالح سے بیان کروں وہ جھوٹ ہوگا۔ دیکھیے الکامل ابن عادی جلد 6 صفحہ نمبر 2127، سنن دارقطنی جلد 4 صفحہ نمبر 130۔ اور ابن ترکمانی حنفی کہتے ہیں کہ ضعفوہ محدثین نے اس ابو صالح کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے الجوہر النقی جلد 4 صفحہ نمبر 278۔ اور امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ ابو صالح یہ ضعیف اور مدلس راوی۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 513، فتاوی افریقیہ از بریلوی صفحہ نمبر 71، احکام شریعت صفحہ نمبر 1609۔ اور اس سند کا جو تیسرا راوی ہے وہ ہے محمد بن مروان سدی صغیر جو کہ کلبی کا شاگرد ہے۔ تو اس کے بارے محدثین کہتے ہیں یہ کذاب اور متروک راوی ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 32۔ اور جناب تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ حسنی صاحب سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وقت اجمعوا علی ضعفہ، کہ محدثین ائمہ جرح و تعدیل نے اس کے ضعف پہ اجماع کیا ہے۔ دیکھیے احیاء السنن صفحہ نمبر 1040۔ اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ لیتا بثقۃ، یہ جو
سدی صغیر ہے، یہ فکر ابھی نہیں ہے، دیکھیے الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد 8 صفحہ نمبر 82. اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن السدی الصغیر کذاب وقد القلبی وابو صالح ضعیف. کہ سدی صغیر یہ جو ہے یہ کذاب راوی ہے اور ایسے ہی قلبی بھی، اور ابو صالح یہ ضعیف راوی ہے. تو دیکھیے لباب النقول فی اسباب النزول صفحہ نمبر 28. تو یہ تھا تفسیر ابن عباس کے جو 3 راوی ہیں اس کو بیان کرنے والے، ان تینوں کے حوال آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس تفسیر ابن عباس کی خود کیفیت کیا ہے، آیا کہ اس سے دلیل پکڑنا جائز ہے یا کہ نہیں، اس کو پڑھنا بھی جائز ہے کہ نہیں، آیا کہ یہ تفسیر کس پائے کی ہے، تو اس کا ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ احناف کے ہاں سے ہی. تو امام احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ابن عباس، یہ جو تفسیر ابن عباس نہ تو ان کی تفسیر ہے اور نہ ہی یہ ان سے ثابت ہے، یہ بسند محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح سے ہے، اور ائمہ دین نے اس سند کو سلسلۃ الکذب قرار دیا ہے. دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 396. اور ایسے جناب سرفراز خان دیوبندی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلبی کی تفسیر اول سے آخر تک سب جھوٹ ہے، اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں. دیکھیے تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 83. اور علامہ محمد طاہر الحنفی لکھتے ہیں کمزور ترین روایت فن تفسیر میں کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس ہے. دیکھیے ازالۃ الرئی صفحہ نمبر 308 اور صفحہ نمبر 315. تو تقی عثمانی دیوبندی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ایک کتاب جو کہ تفسیر المقیاس فی تفسیر ابن عباس کے حوالے سے مشہور ہو چکی ہے، جو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سمجھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. تو یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس تفسیر کو منسوب کرنا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ محمد بن مروان السدی عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس کی سند سے مروی ہے، اور محدثین اس سند کو سلسلۃ الکذب کہتے ہیں. دیکھیے علوم القرآن صفحہ نمبر 458. تو سب سے پہلی صاحب کی دلیل کا مخرج اس کے بارے میں آپ نے جانا کہ جس کتاب پہ اور جس مخرج پہ اس اپنے اس مسئلے کی بنیاد قائم کر رہے ہیں وہ کتاب ذرے سے اس کا پڑھنا بھی بعض محدثین علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. تو جو کتاب سرے سے ہو جھوٹ کا پرندہ تو اس کتاب سے دلیل پیش کرنا یہ بالکل بیائی نہیں اس کے رد ہونے کی دلیل ہی ہے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس صاحب کے کہنے پہ اگر اس کو رفع الیدین پہ محمول بھی کیا جائے تو پھر ان احناف کا خود اس پہ عمل نہیں. قنوت وتر اور عیدین کے موقع پہ یہ خود احناف رفع الیدین دوران نماز کرتے ہیں. اور یہ صاحب بلگٹ لگا رہا تھا کہ فی کا معنی میں ہوتا ہے، فی معنی میں ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے اس سے التحریم غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ مروی ہیں کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس سے آدمی جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو آدمی پہ بات چیت کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے، جب سلام کہتا ہے تو پھر آدمی پہ بات چیت کرنا یہ حلال ہو جاتا ہے. التحلیل اور التحریم کے الفاظ وارد ہوتے ہیں، تکبیر کے وقت التحریم اور تسلیم کے وقت التحلیل کے الفاظ وارد ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تکبیر سے تحریم ہوتی ہے، آدمی کا گفتگو کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے، گویا کہ جب اس نے تکبیر تحریمہ کہی گویا کہ وہ نماز میں شامل ہو گیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی ایک عمارت تیار کرتا ہے، عمارت کا ایک سٹیٹ والا حصہ ہوگا، ایک درمیان والا اور ایک اینڈ والا حصہ ہوگا. ایسے ہی نماز یہ اس کا بھی مطلب مختلف حصے ہیں، شروع کرنے والا حصہ، درمیانی حصہ اور آخر والا حصہ. یہ تکبیر تحریمہ یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے. تو جو کسی چیز کا ابتدائی حصہ وہ اسی میں شامل ہوتا ہے اس کو اسے خارج نہیں کرتے. تو یہ مسکین العلم کو اتنا بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو چیز کسی چیز کا حصہ ہو اگر ابتدا اس سے ہو رہی ہو تو اس چیز میں شمار ہوتا ہے. تو اس صاحب نے لفظ فیق لے کر کے اس کو اس سے خارج ہی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا اب
تیسری بات یہ کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کے متعلق خود کا کیا عمل ہے؟ تو ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے رکوع سے اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 335، مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 49. تو یہ تھا صاحب کی پہلی دلیل کا مکمل جائزہ، اور ابھی میں نے اس کو کافی اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب نے جب پہلی دلیل پیش کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے، وہ تفسیر سیرے سے ہے جھوٹ کا بلندہ، اس سے دلیل پیش کرنا اپنے موقف کی یہ خود جھوٹے ہونے کی علامت ہے. اور نمبر 2 کہ اس پہ ان کا خود کا عمل ہی نہیں ہے. اور نمبر 3 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے موقف اور ان کا فعل وہ آپ کے سامنے پیش کیا مسلم بن ابی شیبہ سے اور مصنف. آگے چلیے، حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس رفع الیدین کو ترک کر منع فرما دیا. سب سے پہلے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ہے. حدیث مبارکہ حضرت عطا فرماتے ہیں، تابعی فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کی جماعت میں، رحمت کائنات کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ رحمت کائنات کی نماز یاد ہے، لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے. فرماتے فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو حمید ساعدی نے ہمیں حضور کی نماز بتائی. آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہی، رکوع کیا، قیام کیا، پھر آپ سجدے میں گئے، پوری نماز بتا دی. لیکن اس میں صحابی رسول نے ایک جگہ پہ بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا. اگر یہ رحمت کائنات کی تعلیمات ہوتی تو کم از کم حضور کے صحابی یہ تو بتاتے کہ بھئی رفع الیدین بڑی اہمیت کا عامل ہے، حضور کرتے تھے تم بھی کیا کرو. صحیح بخاری میں لکھا ہے انہوں نے رفع الیدین کا ذکر تک نہیں فرمایا. اس پر اب اعتراض کریں گے کہ انہوں نے تو اندر التحیات کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رفع الیدین کے ثبوت کی دلیلیں دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کا ذکر تو نہ حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر میں بھی نہیں ہے، باقی روایات میں بھی التحیات کا ذکر تو اس میں بھی نہیں آیا. تو جو آپ کا جواب سے. اور اب صاحب کی جو دوسری دلیل ہے، صاحب دوسری دلیل صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، اس کا ابھی ابھی اس کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلا رہے ہیں نماز کا. انہوں نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، یہ صحیح بخاری میں ثابت ہے. تو اس یتیم العلم کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جیسے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے ایسے حدیث کی شرح بھی حدیث سے ہوتی ہے. تو یہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے یہ اختصار سے روایت مروی ہے، تو اس کی مکمل توضیح و تشریح مکمل روایت وہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. اس یتیم العلم کو اتنا علم نہیں ہے کہ اس روایت کی اور بھی طرق اور شواہد ہیں کہ نہیں، تو بیٹھ گیا بات کرنے کے لیے اور جرت اور تنقید کے ایسے ہی اس نے کیا کیا جناب گھڑ لیے ہیں. تو اس کی جو مکمل روایت وہ دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1864 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 587، مختصراً منتقى ابن جارود حدیث نمبر 192، جامع ترمذی حدیث نمبر 304 اور جز رفع الیدین حدیث نمبر 102. تو اس میں روایت نقل کرتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر کو بیان کرتے قال حدثنا محمد بن عامر بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی في 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتادة فقال ابو حمید انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمن والله ما كنت اكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبة قال بلى قالوا اعرس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عزم في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يسبب راسه ولا يقنع به يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم اذا قام
من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة فقالوا صدقت هكذا كان يصلي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی مفصل سے روایت ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جاننے والوں تو جو ان کے گرد و پیش 10 کے قریب اصحاب کھڑے تھے مطلب ان کے ساتھی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کس طرح جانتے ہیں؟ انہوں نے اس پہ نقد کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو. تو انہوں نے کہا پیش کریں. پھر انہوں نے نماز کو پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور ایسے جب دوسری رکعت مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ طریقہ پیش کیا تو جو پاس کھڑے بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا صدقت ھذا کان یصلی النبی، تو نے سچ کیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو اس یتیم العلم کو، اس اجہل کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اہل حدیث حضرات وہ کس موقف کے قائل ہیں، کس دعوے کے مدعی ہیں. اہل حدیث حضرات نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، اور ایسی اگر نماز 3 یا 4 رکھتی ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہے. اہل حدیث حضرات اس بات کے، اس موقف کے قائل ہیں. تو اس حضرت نے 3 جگہ رٹ لگا رکھی ہے، اور یہ بھی بات ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اس طرح رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں، جبکہ اہل حدیث حضرات تینوں روایت پر عمل کرنے کے قائل ہیں. قدوں کے برابر ان ہاتھوں کی اینڈ کو کانوں کی لو کے برابر، انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں. تینوں طرح کی روایات پہ الحمدللہ اہل حدیث قائل اور فائل بھی ہیں. جبکہ حناف صرف اور صرف ایک ہی روایت کے لیے بیٹھے ہیں، صرف اور صرف کانوں والی، وہ بھی انگوٹھوں تک والی. تو اس عقل کے اندھے، اس عقل کے جاہل آدمی کو اتنا بھی علم نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ کہیں گے کہ اس میں دوسری اشیاء نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، تو جو اب ان کا وہی جو ہمارا، جو اب ان کا وہی جو ہمارا، تو اب بنے گا نا کیسے بنتا ہے کہ وہ روایت مختصر تھی اور یہ روایت کیا ہے، یہ روایت طویل ہے. اس مختصر روایت کی طویل سے اس بات کے مکمل تائید ہو رہی ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سی نماز پیش کی تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا. اب ہمارا تو تب ہے کہ جو جواب تمہارا وہ جو ہمارا کے تحت اب آپ بھی ان چاروں مقامات میں رفع الیدین کرنے کے قائل اور فاعل بنے. ورنہ لما تقولون ما لا يفعلون، کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور ایسے ہی بار بار یہ رٹ لگا رکھا، بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہود کا وطیرہ اپنائے ہوئے ہیں کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. خود آپ اسی کا قائل ہو رہا، آپ اسی کا فاعل ہو رہا ہے کہ ایک صحیح بخاری کی روایت کو لیا، باقی تمام روایت اس جو طرق اور شواہد اس کو ان کو چھوڑ دیا. جبکہ کسی بھی مسئلہ کا استدلال جس نے بات کرنا ہو تو تمام جمعی روایت کو لے کر پھر ایک مسئلہ کا استدلال ہوتا ہے. تو یہ صاحب اتنا بھی علم نہیں، ایک روایت کو لیا اور اس سے اپنی جو اپنی مطلب کی بات تھی اس کو لیا، باقی تمام کو چھوڑ دیا. تو یہ جو بات، تو یہ جو انہوں نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ طریقہ نماز پیش کیا تھا، تو اس کے وقت سے 4 صحابہ موجود تھے. سہل بن سعد الساعدی، ابو اسید الساعدی، ابو ہریرہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 4 صحابہ کرام اس وقت اس کے پاس موجود تھے. دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 589، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1868، جز رفع الیدین البخاری کی صفحہ نمبر 37. اور حافظ ابو حاتم بن حبان رحمہ اللہ نے کہا یہ دونوں روایت محفوظ ہیں، محمد بن عمر بن عطا والی اور عباس بن سر الساعدی والی. حوالہ کے دیکھیں صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1863 کے تحت انہوں نے یہ مکمل بحث کی ہے. تو یہ تھا اس صاحب کی دوسری دلیل. تو محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں من سمع هذا الحدیث ثم لم يرفع يديه یعنی اذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع فصلاته ناقصة، کہ محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس حدیث کو سننے کے بعد بھی رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے. دیکھیں صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 270. تو یہ تھی صاحب کی دوسری دلیل، اس جاہل کی دوسری دلیل کہ صحیح بخاری کے صرف اور صرف ایک طریق کو پیش کر کے اپنے موقف کو ثابت کیا.
اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ جو جواب ان کا وہی جواب ہمارا ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آدمی مطلب سچ کا قائل ہے تو پھر اس پہ فائل بھی بنے گا. اگر ہے ہی مکار جھوٹا آدمی تو پھر انشاءاللہ اس پہ کبھی بھی قیامت تک عمل کرنے والا نہیں بنے. کیونکہ حدیث پہ عمل کرنا یہ کسی کے نصیبے میں ہوتا ہے. سنت پہ عمل کرنا تقلید تو اکثر ہی کرتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ جو مقلد ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سریل پیش کر رہا ہے، مقلد کے لیے تو امام کا کون حجت ہوتا ہے؟ مقلد کے لیے قرآن حدیث اجماع قیاس دلیل بنتے ہی نہیں ہے. تو اس صاحب کا اپنے ائمہ سے یہ بات کر کے بھی اپنے ائمہ کی روگردانی کرنا ثابت ہو رہی ہے. وہی ہمارا جواب. آگے چلیے. صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 430 ہے، جلد اول صفحہ نمبر 181 ہے. اور اس حدیث کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن النسائی میں نقل فرمایا. حدیث نمبر 1184 ہے. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1002 ہے نقل فرمایا. اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2428 ہے نقل فرمایا. علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں 1878 نمبر روایت ہے نقل فرمایا. مصنف ابن عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا، حدیث نمبر 3252 ہے. اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے صحیح اپنی مسند میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 21001 ہے. اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کے عالم. حدیث مبارکہ سنیے. جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس. فرمایا میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنی نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے ہو جس طرح وحشی گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتے ہیں. تو حضور نے آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ. فرمایا یہ جو نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، فرمایا اس نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. اب اس کے بارے میں احباب اعتراض کریں گے کہ یہ اس حدیث کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں یہ کہا ہے. تو میں ان تمام خوارج احباب سے اور چھوٹے مرزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رسالہ ہے، اس کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ایک مجہول الحال راوی ہے جس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کب امام بخاری کے پاس پڑھا، کہاں اس کی تدفین ہوئی، کب وہ فوت، اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک مجہول الحال بندہ کتاب لکھ کے امام بخاری کے سر جڑ دیتا ہے، آپ نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا. اگر جز رفع الیدین کو ماننا ہے تو یہ بھی مانو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، سرکار اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، آپ کندھوں تک اٹھاتے ہیں. اگر امام بخاری کی یہ روایت پر جرا ماننی ہے تو وہ حدیث بھی ماننی پڑے گی. یہ یہود والا کام نہ کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور یہ یہودیوں کا کام تھا، آج جو بات اپنی مرضی کی ہوتی وہ مان لیتے، جو مرضی کی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے. رحمت کائنات نے جب صحابہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، سرکار نے ان کو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع الیدین ترک کر دو. اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے تمام ماننے والوں سے میری گزارش ہے کہ مرزا صاحب شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ریسرچ پیپر تو لوگوں میں بانٹتے ہیں، ان کی بستان المحدثین پڑھ لیتے تو آپ کو تھوڑا علم آ جاتا. آپ اپنی بستان المحدثین میں فرماتے ہیں امام بخاری کی جز رفع الیدین اور امام نسائی کی کتاب الجمعہ، ان دو کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول الحال کتابیں. یہ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں جن کے آپ نوٹس بنا کے. صاحب کی تیسری دلیل کہ صاحب نے صحیح مسلم سے تیسری دلیل پیش کی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے مطلب ہم کو نماز کے بعد کہا. تو وہ روایت ابھی آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہے. تو جیسے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، ایسے ہی حدیث کی تفسیر بھی حدیث سے ہوتی ہے. تو صاحب نے 430 نمبر روایت پڑھی صحیح مسلم کی، 431 نمبر روایت نہیں پڑھی صحیح مسلم. اگر وہ پڑھ لیتے تو امید ہے ان کو کافی تسلی بخش جواب مل جاتا اور یہ تشفیع ان کو ہو جاتی، کیونکہ ان کی عادت سیئہ ہے افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کہ ان پہ خود عمل کرتے ہیں کہتے دوسروں کو ہیں. تو اس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
قلنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الی الجانبین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما تؤمنون بایدیکم کأن اذناب خیل شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا، ایسے ابھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے تھے تو تب اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا دونوں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح اشارہ کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشارہ کرنے سے منع کیا. تو صاحب نے بڑی بات کہی کہ جناب سنن صحیح میں فلاں فلاں روایت میں فلاں فلاں کتاب فلاں روایت فلاں کتاب فلاں روایت. صاحب اگر روایت کو پڑھ لیتے تو شاید ان کو سمجھ آ جاتی، کیونکہ تقلید کا اگر پٹا اتاریں گے تو پھر سمجھ جائے گی کہ تقلید کا پٹا اتارنے کے بغیر قرآن و حدیث کی سمجھ تو نہیں لگتی. کیونکہ سنن صحیح میں روایت ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 1185 کہتے ہیں کنا نصلی خلف النبی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے فنسلم بایدینا، یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ السلام علیکم کہہ رہے تھے. فقال ما بال ہؤلاء، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یسلمون بایدیہم کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کر رہے ہیں. کأنها اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہیں. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیارے صاحب جابر بن سمرہ جہاں مکمل صراحت ہو گئی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے اپنے ہاتھوں سے فنسلم بایدینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بال ہؤلاء یسلمون بایدیہم، کیا ہو گیا ان کو جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں. کأن اذناب خیل شمس اما یکفی احدهم ان یضع یده علی فخذه ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم. آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں پہ رکھے اور یہ کہے کہ السلام علیکم السلام علیکم. تو نمبر 2 بات یہ ہے کہ محدثین میں سے کسی ایک محدث نے بھی اس حدیث سے یہ جو رفع الیدین کا استدلال کرنے کسی ایک نے اس طرح کا اس سے مسئلہ استنباط نہیں کیا. تمام محدثین نے اس روایت کو تشہد والے مسئلہ میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ امام علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام کے تحت اس روایت کو نقل کیا. اور ایسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب فی السلام کے تحت اس روایت کو نقل کیا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الام میں باب السلام فی الصلاۃ کے تحت اس روایت کو نقل کیا. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے باب السلام بالایدی فی الصلاۃ و باب موضع الیدین عند السلام کے تحت اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور امام طحاوی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار میں باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا کے تحت اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبری البیہقی میں باب کراہت الایماء بالید عند تسلیم من الصلاۃ کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ تھا محدثین نے اس روایت کو کن ابواب کے تحت درج کیا. محدثین نے اس روایت سے جو مسئلہ اس سے بات کیا وہ ان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے. آج 1400 سال بعد ان کی عقل میں ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے. اچھا، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سنن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے اس کو رکوع کے وقت رفع الیدین کے منع پر دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی حدیث مسلم میں وہ مختصر ہے اور دوسری روایت جو طویل ہے اس مختصر کی وضاحت کرنے والی ہے. دیکھیے التلخیص الحبیب جلد 1 صفحہ نمبر 221. اور امام بخاری رحمہ اللہ دوسرا آئم جو کہ فقیہوں کے آئمہ ہیں جو کہ سرخیل ہیں فقہ میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ دیکھیے التلخیص الحبیب جلد 1 صفحہ نمبر 221 اور ایسے جز رفع الیدین امام بخاری یہ صفحہ نمبر 37 کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا جو اصل میں
انتباہ کے وہ صرف اور صرف تشہد کے ساتھ رفع الجان کے ساتھ اس کا بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ پتہ نہیں کہاں کی اینٹ کہاں کا گھوڑا بان متین کنبا جوڑا، ایسے ہی اس کو حدیث کو اپنے مطلب کے تحت داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ شارح صحیح مسلم نے کہا کہ اس حدیث سے رکوع ہو جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے نہ کرنے پر استدلال کرنے والا جہالت کبیرہ کا مرتکب، دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد 3 صفحہ نمبر 403، کہ ائمہ نے اس روایت کو تشہد پہ استدلال کیا ہے۔ اور اس کی روایت کا تیسرا جواب وہ یہ ہے کہ اگر یہ روایت کو رفع الیدین کی ممانعت پر دلیل مان بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے مطلقاً منع کیا، اگر ہاتھ اٹھانے سے منع کر رہے ہیں تو یہ احناف خود تکبیر تحریمہ عیدین فطروں کے اندر بھی رفع الیدین کرنے کے قائل اور فاعل ہیں۔ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور تنقید کسی اور پہ کرتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لو اپنے گھر میں کیا ہے، اپنے گھر میں تو تمہارا حناف کا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ایک مسئلے کو بچانے کے لیے بات کرتے ہیں نا، جو دلیل پیش کرتے ہیں اسی دلیل سے جس سے وہ اپنے ایک مسئلے کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، 3 سے 4 مسئلے وہ دھرام سے گر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ تارکین کی پیش کردہ روایت صحیح مسلم کی ہے، یہ بالکل اس میں رفع الیدین کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ تو جو مجوزین کی روایت ہے وہ بالکل صریح ہے اور اس میں رفع الیدین کے کرنے کے بارے مکمل صراحت ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری حدیث نمبر 5827 کے تحت نقل کرتے ہیں وَهَذَا الْمُفَسَّرُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُبْهَمِ، کہ یہ جو مفسر ہے یہ مبہم سے مقدم ہوگا، تو اس لحاظ سے رفع الیدین کرنا یہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ نمبر 5 جواب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ جانتے ہوئے اس کو ترک کرنے کا کہا تو گویا کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ 100 بار استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکروہ کام کو کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ اللہ